بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ربیع النور شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج ہم جو آپ کو ایمان افروز واقعہ سنانے لگے ہیں، یہ واقعہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں بر صغیر میں پہلا محدث ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس بر صغیر کے پہلے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کرنے کے لیے مکہ شریف گئے تھے۔ ہجرت کے بعد یہ حضور کا مکہ کی طرف پہلا سفر مبارک تھا۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر تقریباً 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کے ساتھ تھے۔ ان 1400 صحابہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف سے سفیر بنا کے مکہ کی طرف بھیجا تھا، جب انہوں نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک لیا تھا۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے، حضور نے پھر اپنی طرف سے نمائندہ بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، تاکہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں جا کر بات کریں کہ ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آئے، ہم تو فقط اللہ کے گھر کا طواف کرنے اور حضور کے ساتھ حضور کی معیت میں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہاں پر خیمے لگانے پڑے تھے حدیبیہ کے میدان میں، اور سواریاں باندھنی پڑی تھی۔ خیمے لگ گئے، سواریاں باندھ لی گئیں۔ کچھ دن جب گزر گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، چونکہ یہاں پانی کا بندوبست نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا اور شدید پیاس لگ گئی، ہمیں بھی اور ہماری سواریوں کی بھی۔ سواریاں بھی پیاسی ہیں اور ہم بھی پیاسے ہیں، تو ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالی مقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کرم نوازی فرمائیں، ہم بھی پیاسے ہیں اور سواریاں بھی پیاسی ہیں، مشکیزے پانی والے جو ہمارے پاس تھے پانی ختم ہو گیا، ایک بوند بھی اب ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں، پانی کا بندوبست فرما دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، جب ہم نے حضور کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ ایک یہ پہاڑی ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جاؤ، ایک حبشی غلام ہے کالے رنگ کا، وہ پانی بھر کے مشکیزہ کندھوں پہ اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چل پڑے، چونکہ انہیں پتہ ہے آمنا سمعنا و آمنا، کہ ہم نے جو سن لیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، آپ نے کہہ دیا اور ہم پر اس کو ماننا ضروری اور واجب ہو گیا، جو آپ نے حکم دے دیا اس کی اطاعت کرنا ہم سب پہ ضروری اور واجب ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، ہم پہاڑی پہ چڑھے، پہاڑی کی دوسری طرف گئے، واقعتاً ایک کالے رنگ کا غلام، حبشی غلام ہے، جس نے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہے، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ ہم اس کے سامنے آ گئے، ہم نے اسے روکا، اس سے کہا کہ چلو جہاں تم جا رہے ہو پہلے ادھر نہ جاؤ، پہلے ہمارے ساتھ چلو۔ وہ ڈر گیا اور اس نے ڈر کر کہا کہ کہاں مجھے لے کر جانا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، ہم نے اسے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہم تجھے کہیں نہیں لے کے جا رہے، ہم تمہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں، تمہیں ہمارے آقا نے یاد کیا ہے، ہم تمہیں وہاں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ مجھے جانے دو، کیونکہ جو میرا آقا ہے وہ بڑا سخت گیر ہے، میں اگر لیٹ گھر پہنچا تو وہ مجھے سزا دے گا، مجھے مارے گا،
میری منت ہے، میری طرف سے گزارش ہے، میں پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے جانے دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے، تمہیں تمہارے آقا کا حکم ہے، ہمیں ہمارے آقا کا حکم ہے، لہٰذا پہلے تم ہمارے ساتھ چلو، پھر وہاں سے اپنے گھر چلے جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، اب مرتا کیا نہ کرتا، وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہاڑی پہ چڑھا اور پہاڑی سے جب اتر رہا تھا تو اس کی نظر حضور کے مبارک روشن چاند سے بھی پیارے چہرے پہ پڑ گئی۔ والضحیٰ والا چہرہ جب اس نے دیکھا تو اب وہ پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے، لیکن ٹکٹکی باندھ کے حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ اب آنکھ بھی نہیں جھپک رہا، حضور کے جمال میں کھویا ہوا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا، اے غلام اپنے مشکیزے کا منہ کھول۔ عرض گزار ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پانی جو ہے مشکیزے کے اندر پورا پورا ہے، اگر پانی کم ہو گیا یا میں گھر دیر سے گیا تو میرا جو آقا ہے وہ مجھے مارے گا، زد و کوب کرے گا، مجھ پر ظلم کرے گا، وہ مجھے بہت زیادہ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، بڑا سخت گیر ہے، بڑا ظالم ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو فکر نہ کر، اب تمہیں نہیں مارے گا اور ہم تیرے مشکیزے سے پانی بھی نہیں لیں گے، تو صرف مشکیزے کا منہ کھول، پانی کا بندوبست ہم خود کر لیں گے۔ 1400 صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، فرماتے ہیں ہم بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ آج ہونے کیا لگا ہے، آج کوئی واقعہ ہونے لگا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں بس تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے مشکیزے کا منہ کھولا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ، گورا گورا ہاتھ اس مشکیزے کے اندر ڈالا، اور ڈالنے کے بعد حضور نے فرمایا، اے صحابہ آؤ اور آ کر سواریوں کو بھی پانی پلا لو، خود بھی جتنا پانی لینا ہے لے لو، جتنا پینا ہے پی لو، مشکیزیں بھی بھر لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ پانی تو ایک مشکیزے میں ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ آ کر پانی پی بھی لو، سواریوں کو بھی پلا لو، مشکیزیں بھی بھر لو۔ اتنا پانی ایک مشکیزے سے کیسے نکل سکتا ہے؟ لیکن فرماتے ہیں جب ہم آگے گئے، قریب گئے تو ہم نے کیا دیکھا، بڑا عجیب منظر تھا۔ یفور الماء بین اصابع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور کی مبارک انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے۔ ہم نے یہ حضور کا معجزہ حدیبیہ کے میدان میں دیکھا۔ ہم نے یہ معجزہ جب دیکھا ہم حیران ہو گئے، حضور کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے حبشی غلام دیکھ لے اپنا مشکیزہ، ہم نے تیرے مشکیزے سے پانی نہیں لیا، تیرے پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، جاؤ اپنا مشکیزہ لے جاؤ۔ وہ مشکیزہ لے کے جب اس نے کندھے پہ رکھا تو عرض کرنے لگا، حضور اب میں نے جمال بھی دیکھ لیا ہے، کمال بھی دیکھ لیا ہے، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، حضور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اپنا غلام بنائیں۔ حضور نے فرمایا پہلے جا اور اپنے آقا سے جا کے بات تو کر کے آ۔ تو کہتا ہے نہیں حضور پہلے آپ کلمہ پڑھائیں، اب بغیر کلمہ پڑھے میں یہاں سے ایک قدم بھی ہلوں گا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اس کا انداز کرم، اس کا انداز حضور کو پسند آیا، حضور نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا اور اس کے چہرے پہ اپنا مبارک ہاتھ بھی پھیرا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، اللہ نے اس کالے رنگ کو گورے رنگ میں بدل دیا۔ حضور کے مبارک ہاتھ کی برکت سے وہ کالے رنگ والا گورے رنگ والا ہو گیا۔
یہاں تک کہ اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل کے پہاڑوں پہ پڑ رہی تھیں۔ اب حضور نے فرمایا جاؤ۔ وہ چلا گیا، گھر گیا، دروازے پہ اس نے دستک دی تو اس کا آقا جو تھا وہ باہر آیا اور اس نے آ کر کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا غلام ہوں۔ آقا کہنے لگا میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے گورے رنگ والا میرا کوئی غلام نہیں ہے۔ ہاں میرا ایک غلام ہے جو حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے۔ اس وقت وہ کہنے لگا غلام تیرا ہی ہوں، فرق یہ ہے جب گیا تھا تو تیرا غلام بن کے گیا تھا، اب آیا ہوں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کے آیا ہوں۔ اب یہ کرم نوازی ساری ان کی ہے، انہوں نے میرا رنگ گورا کر دیا، صرف رنگ ہی گورا نہیں کیا، انہوں نے میرے مقدر کو بھی چمکا دیا، میرے نصیب کو بھی چمکا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے مبارک معجزات کے صدقے سے، میلاد شریف کے صدقے سے ہمارے مقدر بھی بلند فرمائے، ہمارے نصیبوں کو بھی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔